آپ نے مولانا کو بٹھایا اور مولانا کو بٹھانے کے بعد ان کی معذرت کے بعد بھی آپ نے ان کی تذلیل جو ہے کرنے کی کوشش کی. جب آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے ہم سے تو معافی مانگ لی, قوم سے کس بات کی معافی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری منوصل قوم ہم جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں جگہ جگہ پہ, میڈیا کیا ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اب کل میرے خلاف پروگرام شروع کر دیں. آپ نے کہا جی ہم نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا, ہم نے اتنے بندے شہید کروا لیے میڈیا والوں نے. بھائی میڈیا کے لوگ جو اپنے فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم ان کی قربانیوں کے معترف ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں, ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیچارے شہید ہو گئے, آپ ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے 20 25 لاکھ تنخواہیں لینے والے آج ان کی شہادتوں کا بہانہ اٹھا کے عالم دین جو ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دے دیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے زیادہ شہادتیں تو پولیس والوں نے دی ہیں, ہزاروں میں. وہ کہتے ہیں فوج سے بھی زیادہ شہادتیں جو پاکستان میں پولیس ہے اس نے دی ہیں, مگر آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وہ جناب پنجاب دی پولیس اور پاکستان دی پولیس سے بڑی کرپٹ ہے. اس وقت تو کبھی دل میں نہیں آیا کہ یہ وہی پولیس والے ہیں جنہوں نے ہزارہ شہادتیں دی ہیں تاکہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ سکیں. پھر آپ پوری پولیس کو کہہ دیتے ہیں سارے کرپٹ ہیں. اس وقت یہ فارمولے بھول جاتے ہیں, نہیں یاد رہتے نا. اسی طریقے سے جب مولانا نے کہا کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور ہم سب جو ہے اس طرح کا سلسلہ کرتے ہیں, تو اس کا مقصد اکثریت تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قوم کا ہر آدمی. آپ لوگوں نے الفاظ کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ہمارے ایک دوست نے کہا وہ جی وہ بے حیائی کی آپ بات کرتے ہیں, آپ نے تو شوبز کی وہ لڑکیاں جو بے حیائی پھیلاتی ہیں, کہا وہ تو آپ نے بہنیں اور بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. کیا مقصد تھا آپ کا یہ بات کرنے کا؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں امبیرس کرنا چاہتے تھے. آپ نے مولانا زرولی کی اس گفتگو کا بھی ذکر کیا جو کہ انہوں نے طنز میں مولانا طارق جمیل پہ کی تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید جو تھے, وہ دلی کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ بازار میں بہت سی پالکیاں جو ہیں جا رہی ہیں, اس میں عورتیں بیٹھی ہیں. لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ طوائفیں ہیں اور یہ جا رہی ہیں اپنی ایک بزرگ طوائف کے پاس, ہر سال اکٹھی ہوتی ہیں, وہاں جشن ہوتا ہے. ان کے دل میں آیا کہ میرے روز کے واز اور جمعے کا کیا فائدہ اگر یہ غافل رہیں. تو وہاں پہ گئے, وہاں پہ پہنچے تو شاہ صاحب نے اندر پیغام بھیجا کہ آپ کی محفل سے پہلے اگر میں ایک داستان بیان کر دوں. تو انہوں نے کہا سو بسم اللہ. ان طوائفوں نے کہا آپ آئے, آپ نے داستان شروع کی. خطیب بہترین تھے, سورت والتین کی چند آیات سامنے رکھی اور ان آیات کے اندر انہوں نے اسفل سافلین سے لے کے وہ تمام چیزیں ایکسپلین کی کہ کس طریقے سے لوگ اپنے رتبوں سے نیچے چلے جاتے ہیں, اور اتنے غضب کے طریقے سے اس کو بیان کیا کہ وہ رکت طاری ہو گئی. وہ طوائفیں روتی رہیں اور توبہ تائب ہو گئیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم غافل تھے, اور اس کے بعد وہ 5 وقت کی نمازی ہو گئی. پھر شاہ اسماعیل شہید جو ہے جب سکھوں کے ساتھ مارکا ہوا, سندھ سے بلوچستان سے افغانستان سے KP کے جب پہنچے تو یہ طوائفیں اس لشکر کے ساتھ تھیں. کیوں ساتھ تھیں؟ اس لیے کہ مجاہدوں کی مرہم پٹی اور ان کے کھانے کا بندوبست. تو وہ جو یہاں پہ بالا کوٹ کے مقام پہ مقابلہ ہوا جہاں پہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید جو ہے وہ وہاں پہ ہوئے, وہاں پہ وہ طوائفیں جو توبہ طائب ہو گئی تھیں وہ فوجی لشکر کی حمایت میں تھیں. یار آپ نے ایسا طنز کر دیا. ایک مبلغ, ایک عالم دین صرف اس لیے کسی گمراہ اور غافل بیٹی یا بہن کو دعوت نہ دے کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک تمسخر اور ایک طنز ہے. اگر غافل بیٹے بیٹیوں اور بچوں کو عالم دین نے شرم کرنی ہے کہ اس نے اس کو دعوت نہیں دینی ہے اپنے دین کی طرف واپس آنے کی, تو کس نے دینی ہے؟ آپ اینکرز نے بیٹھ کے دینی ہے؟ آپ نے شوبز کی خواتین کو کہنا ہے کہ آؤ جی مسلمانوں 5 وقت کی نماز پڑھ لو, یہ جن کا کام ہے انہی کو سانجے؟ اس کا مذاق کرنے کا حق نہیں ملتا تھا آپ لوگوں کو, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا.